بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسے ہی بھریں گے، اور بعض دفعہ جو سزائیں ملتی ہوتی ہیں، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، وہ سمجھتے ہیں یار یہ تو میں نے کیا نہیں تھا اور مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی اور مجھے معافی بھی مانگنی پڑتی ہے اور میں فلاں کی وجہ سے ذلیل ہو گیا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ قدرت کا جو نظام ہوتا ہے، وہ جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں اور ایسا لوگوں میں ظلم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں جس کا آپ کو محسوس نہیں ہوتا، جیسے کہ آپ کہیں چلتے جا رہے ہیں، پیروں کے نیچے کیڑا آ گیا اور وہ مارا گیا، آپ نے محسوس بھی نہیں کیا۔ لیکن ہر انسان، ہر جو جاندار ہوتا ہے اس کے اندر ایک جان ہوتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ مار دیتے ہیں، کوئی پرندہ مار دیتے ہیں، فائر کرتے ہیں، شکار کھیلتے ہیں، کئی ایسے جانور آپ مار دیتے ہیں جن کو مارنا منع ہوتا ہے، جو مر جاتے ہیں کہتے ہیں اوہ یہ غلطی سے مر گیا، اور اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور اس کا احساس بھی آپ کو کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے، آپ جو مرضی کر سکتے ہیں۔ یہی کچھ جو ان سے ہے، عمران خان کو لے لیں یا دوسرے لوگوں کو لے لیں، یہ ختم نبوت کو کھیلتے رہے، مدتوں سے کھیل رہے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے۔ یہ ختم نبوت کو ایک مذاق بنایا ہوا تھا، انہوں نے جہاں مرضی استعمال کر لیا۔ ابھی یہ جو نیا ان کا پرویز الہی آیا ہے، یہ بھی ابھی کرتب اور بھی کرے گا۔ یہ ابھی جو کر رہے ہیں نا، یہ انہوں نے ایسا کریں گے کہ لوگ دکانوں پہ بھی جائیں گے تو حلف دے کے ایک سامان لیا کریں گے، اتنی یہ کچھ کر دیں گے، کیونکہ بکھلائے میں ان کے پاس ہے کچھ نہیں۔ میں اصل مدعے کی طرف آتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اب جو سیاستدان ہیں نا، ان کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے۔ جیسے انہوں نے ایک چھیڑ خانی کر دی ہے، جیسے عمران خان کے اوپر یا اس کے ساتھیوں کے اوپر یہ الزام لگا دیا ہے کہ یہ جو سے غدار ہیں، یا انہوں نے ملک کے خلاف یا فوج کے خلاف سازش کی۔ ان کی کئی باتیں ایسی آئیں، یہ جیسے شہباز گل کا جو ٹی وی انٹرویو آیا، جو اس کی جس طرح سے شہباز گل کو انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ عقل کل ہے، اس کے بعد عقل کا خزانہ ہے، یہ امریکہ سے آیا ہے اور یہ ڈاکٹر ہے، اور اس کے بعد عقل کا خزانہ ہے، جو کہے گا ٹھیک کہے گا۔ وہ بہت زیادہ بونگیاں بھی مار دیتا تھا، اتنا کچھ کہہ دیتا تھا جو اسے کہنا نہیں پڑنی چاہیے تھا، اور اس کی یہ حالت دیکھ کے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ کچھ زیادہ ہی بول رہا ہے، اور وہ زیادہ بولنے کے چکر میں اتنا بول گیا کہ وہ قانون کی گرفت میں آ گیا۔ جو دشمن ہوتے ہیں لوگ، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کہاں پہ پکڑنا ہے، اور وہ طاق میں ہوتے ہیں، کیونکہ جس آدمی کو آپ نے اسپوک پرسن بنایا ہوا، اپنا چیف آف اسٹاف بنایا ہوا ہے عمران خان نے، وہ آپ کے بہاف پہ بول رہا ہوتا ہے، جو بھی بول رہا ہوتا ہے وہ آپ کے بہاف بول رہا ہے، یعنی کہ آپ نہ بولیں تو وہ بول رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے کہا وہ اس نے آپ کی طرف سے کہا ہے۔ تو وہ اتنا کچھ بول گیا جس کے اندر وہ قانون کی گرفت میں آ گیا۔ جب قانون کی گرفت میں آ گئی تو معافی تلافی بھی شروع ہو گئی ہے، حالت اس کی خراب ہو گئی ہے۔ اس نازک بچے نے کبھی یہ جو سی ہے اتنی تکلیفیں دیکھی نہیں تھی۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ آئے گا اور وہ بادشاہ منسٹر بن جائے گا اور مزے لیتا رہے گا۔ ایک دفعہ مزے لیے اس نے، دوبارہ اس کا ایک ہوتا ہے نا کہ میں دوبارہ بھی لوں مزے، اس کے لیے وہ دوبارہ بھی آ گیا اس چکر میں۔ اب جس چکر میں وہ پھنس رہا ہے، اور ان کے بہت سارے لوگ پھنس رہے ہیں، حتیٰ کہ شاید عمران خان تک بھی جائے، یہ حالات جائیں گے کہ اس کو بھی غداری کے چکر میں شاید وہ دھرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس نے فوج کے خلاف سازش کی۔ یہ مقدمے جب بنتے ہیں تو ایسے ہی بنتے ہیں۔ ابھی اللہ جانے کیا ہوتا ہے، کیونکہ باجوہ صاحب بھی انگلینڈ کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس خصوصی طیارے میں وہاں پہنچے ہیں لوٹن ایئرپورٹ پہ۔ آیا کہ وہ کس مقصد کے لیے گئے ہیں، کس بات کے لیے گئے ہیں، کہ حکومت سے کیا چیز منوانا چاہتے ہیں؟ یا تو لگتا یہ ہے کہ وہ 1 سال بڑھوا کے اور 5 سال کی ڈیل کریں گے کہ نواز شریف کو 5 سال کی حکومت مل جائے، اور 1 سال کا جو ان سے ہے ان کا ایک پیریڈ ان کو مل سکتا ہے ایک لیگلی، کہ 1 سال ان کا ایکسٹینڈ ہو جائے۔ مجھے اس کا علم نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے اس قسم کی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے کہ باجوہ صاحب کو مزید کچھ تھوڑا سا ٹائم بڑھایا جائے، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی حرف آخر ہے، شاید اس کے بعد کوئی آدمی آئے گا ہی نہیں۔ تو اس چکر کے اندر انہوں نے یہ شاید یہ ڈیل بنانی ہو سکتا نہ بھی ہو، ایسی بات ہو۔ لیکن اب میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے اب چھیڑخانی کر دی ہے، کبھی ایک پارٹی کو غدار بنایا جا رہا ہے، تو جب ان کا آئے گا نا، اب وہ دور آئے گا پی ٹی آئی کا، دوبارہ وہ آنا ہی ہے، کیونکہ جتنا بھی یہ کچھ نقصان پہنچا رہے ہیں
وہ پی ٹی آئی کو اس میں دوسری طرف سے فائدہ پہنچے گا، عوام کی رائے جو سی ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف پازیٹیو بھی ہوتی جائے گی. تو ہوگا اب کیا کہ جب ان کی حکومت آ جائے گی تو اب مقدمے چور ڈاکو کو نہیں بنے گے، اب غداری کے بنا کریں گے کہ وہ یہ اس بندے نے فلاں کیا، اس نے فوج کے خلاف کیا، اس نے ملک دشمن سے ملا، یہ انڈیا کی طرف گئے تھے، نواز شریف پہ تو انڈیا کا الزام ہے، شہباز شریف پہ انڈین الزام ہے، اور غداری کے الزام بنیں گے، اسرائیل سے تعلقات کے بنیں گے، فلاں کے بنیں گے. تو اس قسم کے اب مقدمات جو سے ہیں آئندہ جو مستقبل میں یہ بنا کریں گے، اور یہ مقدمات جو سے اتنے زور زبردست ہوں گے جس کی سزائیں جو سی ہیں وہ موت تک جاتی ہیں. یہ مذاق مذاق میں ہوگا، لیکن وہ جو سزا جب جائے گی، مقدمہ بن جائے گا اور کوئی پروف ہو گیا، کوئی چھوٹا موٹا پروف بھی ہو گیا، تو وہ موت سے کم نہیں جاتی. تو اس قسم کی سزائیں کیونکہ یہ بھی دینے کو تیار ہیں، کیونکہ ابھی ان کے ہاتھ میں پورا جیسے کہتے ہیں نا بٹیرا آیا نہیں ہے، صرف ابھی وہ مرکز تک قائم ہے. پنجاب میں جو سے ہیں ان کا زور ہے، سرحد میں زور ہے پنجاب، اور جو ہمارا مرکز ہے جو سے اسلام آباد، وہ پنجاب اور صوبہ سرحد کے درمیان میں گھرا ہوا ہے. یہ لوگ کسی بھی اور رہنے والے یہ لوگ سب زیادہ پنجاب کے ہی ہیں. تو جب یہ پنجاب میں آئیں گے تو وہ ان کو مقدموں میں پھنسائیں گے اور کسی نہ کسی چیز میں ایسا پھنسا دیں گے کہ جہاں سے نکلنا مشکل ہوگا، کیونکہ اگر وہ یہ کام کریں گے. لیکن اب جو مقدمے ہوں گے وہ بڑے سنگین قسم کے مقدمے ہونے ایک دوسرے کے خلاف، اور ایک دوسرے سے بدلے لیں گے. اور ابھی شہباز گل پکڑا گیا ہے، شہباز گل کو وہ کسی نہ کسی نے چھڑوا تو لیں گے وہ، لیکن اس کے بعد جو ان کا جو بدلہ ہوگا نا وہ بڑا خطرناک ہوگا. خاص طور پہ رانا ثناء اللہ سے لینا یا اور جو مرکزی ان کے عہدیدار ہیں، کوئی نہ کوئی کام کر کے وہ پھنسا لیں گے ان کو. اغوا ہوں گے تو ادھر لے کے آ جائیں گے یا فرنٹیئر میں لے جائیں گے. وفاق وہاں کچھ نہیں کر سکے گا، وفاق جو سا وہ بے بس ہوگا. جب وہ یہ کام کرے وفاق جو ہے وہ وفاق تک ہی قائم رہے گا. تو حالات جو سے ہیں پاکستان کے دونوں طرف کے لوگوں کے لیے برے ہیں. اس کو مل بیٹھ کے اس کو معاملے کو ختم کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ جو سی ہے وہ اپنی کمزوری دکھا رہی ہے، اور وہ سیاستدانوں سے یہ چاہتی ہے کہ ان کی ایکسٹینشن ہو جائے، اور یا تو وہ ڈنڈا استعمال کرتے، اگر ڈنڈا استعمال نہیں کریں گے تو منت ترلے تک بات جائے گی اور وہ اپنی ایکسٹینشن لیں گے. اور ایکسٹینشن لینے سے یہ ہوگا کہ وہ مزید اور کمزور ہو جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے. وہ مضبوط ہوگی تو سیاستدان قابو میں رہتے ہیں. جس قسم کے سیاستدان ہمارے ملک میں موجود ہیں، اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں، زیادہ تر میجورٹی ان میں 2 نمبر ہے. اور عمران خان کی اکثریت ہونے کے باوجود اس کو کھٹے لائن لگایا ہوا ہے. عمران خان کی کبھی رائے نہیں ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کوئی محب وطن نہیں ہے. عمران خان میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگوں سے زیادہ وہ محب وطن ہے، اور جتنے اگر سیاستدان نے کہا تو ان سے کئی گنا زیادہ وہ محب وطن ہے، اور وہ محب وطنی کے اس کے پروف بھی ہیں. لیکن کیونکہ اس نے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنی پارٹی دی ہوئی ہے جو منہ میں جو بھی آئے بول دیتے ہیں، جس سے عمران خان کے لیے برا وقت آ سکتا ہے کسی بھی وقت میں، اور اپنے پارٹی کے کچھ لوگوں کے لیے. اور دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں، اس پارٹی کے 2 ٹکڑے ہونے قریب ہے. پوری کوشش کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور اتحادی جو ان سے مخالف ہیں اس وقت حکمران ہیں، کہ ان کے اندر ان کی جڑوں کو کمزور کیا جائے، پارٹی کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تاکہ ہم آرام سے اگلے الیکشن کو جیت لیں. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر.